عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بولو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بولو بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے وہ چاند، کندھے نجدی دیکھ لے قدرت اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب آقا علیہ السلام کا فرمان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں کسی کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ، اور میرے آقا فرماتے میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند، اس میں سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ہے نا؟ تو کشتی میں جب بھی سفر کیا جاتا ہے تو تاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اہل بیت کی محبت دل میں بساؤ اور پھر صحابہ کو رہنما بناؤ تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت راہ بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں
اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نچ نچے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، مستغنی ہوا یعنی بے پرواہ ہوا، جو حضور سے بے پرواہ ہو گیا وہ کہاں گیا؟ جہنم۔ حضور سے بے پرواہ جو ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے عمل سے ہی جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ارے محبوب جب تک شفاعت کا در نہیں کھولیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 25,000 سال یوں ہی گزر جائیں گے، کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، سب کے سب یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس نبی کی بارگاہ میں کبھی اس نبی کی بارگاہ میں، یہ گھومنا پھرنا کیوں؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ جب پتا بھی ہے، دنیا میں پتا بھی ہے ہم کو کہ ڈائریکٹ سرکار ہی کے پاس ہے، جو حضور ہی فرمائیں گے انا لہا غلام مایوس کیوں ہوتے ہو، میں تو ہوں اسی لیے، ہمیں پتا ہے نا، لیکن میدان محشر میں بلا دیا جائے گا، اور اس بلانے میں کیا راز ہے، اس راز کو اعلیٰ حضرت نے پیش کیا کہ کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، کیوں ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تقیدہ ہونا، یعنی کہ آج یہ بتانا مقصود ہے کہ آج شفاعت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے، تو کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس، آخر میرے آقا علیہ السلام کی بازار میں حاضری ہوگی، حضور فرمائیں گے انا لہا غلاموں میں تو ہوں ہی اسی لیے، میں شفاعت کروں گا، پھر میرے محبوب دروازہ کھولیں گے شفاعت کا، شفاعت کبریٰ، پھر محبوب کی شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے وہ نبی انبیاء شفاعت کریں گے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر ولی کامل، پھر حافظین، یہ سب پھر شفاعت کرتے رہیں گے۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ حضور پاک علیہ السلام واہ فرمائیں گے۔ تو جو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور سے شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے عمل سے، تو ایسوں کے لیے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ پیش کروں گا، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، یاد کرو محبوب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں دے چکوں کتاب و حکمت، تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، معرفت بھی دے دوں، نبوت بھی دے دوں، پھر ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لائیں، مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، یہ ہے نا، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس کی تصدیق کرتا ہوا وہ رسول جب تمہارے پاس آئے تو لتؤمنن بہ، البتہ ضرور بالضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو لتؤمنن، یہ جو معاملہ ہے نام تاکید منتقلہ تاکید، یہ ایک بحث ہو جائے گی الگ، یہ میں آپ کو ترجمہ اور مفہوم عرض کرتا ہوں کہ لتؤمنن، البتہ ضرور بالضرور تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ عہد لے رہا ہے اللہ اپنے نبیوں سے۔ قالوا اقررتم، قال اقررتم، اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو عہد کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ الْإِصْرِ، اور اٹھاتے ہو میرا بھاری ذمہ، یہ بھاری ذمہ ہے، اقرار کرنے سے پہلے سوچ لو، اٹھاتے ہو بھاری ذمہ۔ قالوا اقررنا، پھر نبیوں نے عرض کیا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، قال فاشهدوا، اللہ فرماتا اب تم گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ ہو، تم نے اقرار کر لیا نا، نبیوں نے اقرار کیا، اللہ کہتا تم گواہ ہو جاؤ، قال فاشهدوا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، یعنی کہ عیسیٰ موسیٰ کے گواہ ہو جائے، موسیٰ عیسیٰ کے گواہ ہو جائے، آدم نوح کے گواہ، نوح آدم کے گواہ ہو جائے، ایک دوسرے پر گواہ ہو جائے،
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وانا معکم من الشاہدین، اور تم سب پر گواہ۔ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اور آخر میں جو آیت کریمہ اسی کی جو آگے ہے وہ بڑا دل ہلا دینے والی ہے، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ اب کوئی پھر جائے اس عہد کے بعد وہی لوگ فاسق ہیں۔ جب نبی علیہ السلام اپنے محبوب علیہ السلام کی بات آتی ہے تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے؟ جو کوئی یہ کہتے ہیں ہمیں حضور کی پرواہ نہیں، ہم تو جائیں گے ایسے جائیں گے، ہم تو خود جائیں گے، ایسوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، قرآن کی آیت میں سنائی، اعلیٰ حضرت جو فرمان ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، تو قرآن و حدیث کی تفسیر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور کے اختیارات کے پر بات آتی ہے تو اس کے منکر کہ حضور سے یہ نہیں سنتا، حضور سے وہ نہیں سنتا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن، کوئی حضور کو ادھر پکار رہا ہے، کوئی حضور کو ادھر پکار رہا ہے، کوئی میزان پہ، کوئی پلچرات پر، کوئی حوض کوثر پر، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی، حضور ادھر بھی۔ مقام تو کتنے فاصلوں پر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی حوض کوثر سے، کوئی صراط سے، تو کوئی پل صراط پر، کوئی حوض کوثر سے، کوئی میزان پہ۔ حضور سب کی سنتے ہیں، حضور ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے۔ تو آج دنیا میں حضور جسے چاہے اپنے اختیارات، اپنی طاقت کے جلوے دکھا دیں، لیکن کل قیامت کے دن حضور کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی، اپنے بھی دیکھیں گے، غیر بھی دیکھیں گے۔ غیر دیکھ کے مانیں گے لیکن اس وقت ماننا قبول نہیں ہوگا۔ آج نہیں ان کی پناہ، آج مدد مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مانیں قیامت میں دیکھ کے مانیں گے، ان کے باپ بھی مانیں گے، لیکن ماننا قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں ماننا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ پورا قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن میرے محبوب کی تعریف، پورا قرآن۔ اب کوئی یہ کہے کہ یار قرآن میں تو وہ بھی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تو سراسر ابو لہب کی مذمت میں، جس میں حضور کی تعریف کہاں سے آئی؟ تو ایسوں کے لیے حضور مفتی اعظم ہند نے جواب دیا کہ بیان عیب دشمنوں کے عیب کا بیان کرنا، بیان عیب دشمن نعت ہی ہے کہ قرآن میں بھی تو تبت یدا ہے۔ حضور کے دشمنوں کی برائیاں بیان کرنا، ان کے عیب بیان کرنا، یہ تو حضور کی تعریف ہے۔ تو قرآن پورا اٹھا کے دیکھو میرے محبوب کی تعریف۔ سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن اترا کس پر، نازل کس پر ہوا؟ فرمایا یہ پہاڑوں پر جو اٹھتا تھا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، روح کا قلب اٹھتا ہے۔ پورا قرآن میرے محبوب کی تعریف، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کبھی ورفعنا لک ذکرک، کبھی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کبھی محبوب کے چشمان کرم کا ذکر ہوتا ہے تو ما زاغ البصر وما طغى، کبھی حضور کے معراج کا بیان ہوتا ہے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کبھی محبوب کے معراج سے لوٹنے کا بیان ہے تو فرمایا والنجم اذا ھوا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو پورا قرآن میرے محبوب کی تعریف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔